ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں اور اس پر عمل کریں. کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ہر معاملات کے اندر ان باتوں سے بچتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو، اور اپنے تمام معاملات میں ان طریقے کو اختیار کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو. جس طریقے سے اگر کسی شخص کو محبت ہو جائے یا وہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے، لیکن وہ ایسا کام بھی کرتا رہے جس سے اس کے محبوب نے اسے منع کیا ہو، یا اپنے محبوب کے سامنے تو صحیح سے رہتا ہو لیکن جب موقع ملے کسی کو اس کی محبت میں شریک کر لیتا ہو، یا کوئی ایسا کام کرتا ہو جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہو، یا کسی ایسے فرد سے اپنے باہمی تعلقات قائم کر لیتا ہو جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو یا اس کے محبوب نے منع کیا ہو، تو پھر وہ شخص چاہے کتنی بھی قسمیں کھا لیں، کتنی بھی منتیں کر لیں، کتنے بھی دعوے کر لیں، لیکن اس سے ثابت یہی ہوگا کہ یہ اپنے محبوب سے محبت نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے ہم خلوت میں ہوں یا مجمع کے اندر ہوں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی موجود ہو یا نہ ہو، ہم تنہائی میں ہو یا مجلس کے اندر ہو، ہم بازار میں ہو یا مسجد کے اندر ہو، اپنے تمام اقوال میں اور افعال میں ان بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، یا ہم اللہ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان معبودان باطلہ سے ویسی ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا محبوب حقیقی اللہ رب العزت کو بنا رکھا ہے. تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کے اندر ان باتوں کا لحاظ رکھیں جس سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. یا اسی کو اللہ نے اپنے حبیب سے بھی حکم فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے حبیب آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری ہر عبادت، یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے تجارت، ہماری عبادت، ہمارے ہر کام کس چیز کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اور خطبے کے اندر جو میں نے ایک روایت بیان کی
اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامات بتلائی ہیں کہ وہ 4 علامات ایسی ہیں کہ جو شخص اپنے اندر ان علامات کو اپنا لے تو گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو پہلی علامت من احب للہ، کہ اگر کوئی شخص کسی سے دنیا کے اندر بھی صرف اس لیے محبت کرے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، تو کسی سے اللہ سے محبت ہونے کے بنا پر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی شخص کی محبت اور الفت ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ شخص نماز کا پابند ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عالم دین ہے، یا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، یا اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والا ہے۔ اس بنا پر اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو ہماری یہ محبت اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہونے کے بنا پر کسی سے محبت کرنا یا کسی سے بغض اور عداوت رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی سے محبت رکھنا اپنے نفس کو سائیڈ میں رکھ کے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کل ہماری جتنی بھی محبت ہے یا جتنی بھی بغض اور عداوت ہے ان میں کہیں اللہ سے محبت کی علامت نہیں ہے، صرف اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر تھے کہ دشمن سے مقابلہ ہوا، تو حضرت علی نے اس دشمن کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ وہ دشمن بھی بڑا مشہور پہلوان تھا، بڑا طاقتور تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر پایا تو اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا، کچھ نہیں کر سکتا اس نے تھوک دیا، تو حضرت علی کو غصہ آ گیا۔ اور غصے کی بات پہ غصہ آنا بھی چاہیے، لیکن غصے آنے پر غصے کے اوپر قابو بھی ہونا چاہیے۔ غصہ آنا یہ ایک انسانی فطرت ہے، لیکن غصے کے اوپر کنٹرول ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو جب اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا تو حضرت علی کو غصہ آیا، تو اس غصے کے باوجود حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ علی تو نے تو مجھ پہ قابو پا لیا تھا، مجھے پچھاڑ دیا تھا، اور مزید یہ کہ میں نے تجھے ورغلانے کے لیے تیرے منہ پہ تھوک دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے ختم کر دیتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں جو تجھے مار رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، اور وہ غصہ میری نفس کی بنا پر تھا، اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ کہیں میرا یہ مارنا، میرا یہ کام، میرا یہ عمل جو کہ اللہ کی محبت کی غلبت میں تھا، کہیں اللہ کی وہ محبت میرے نفس سے مغلوب نہ ہو جائے، یعنی اس کام میں میرا نفس شامل نہ ہو جائے۔ محض اس لیے کسی دشمن کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک جنگ ہو رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، گھماسان لڑائی ہو، اور دشمن پہ قابو پا لے اور مزید دشمن تمہاری بے عزتی کر دے، اور اس کے باوجود صرف اللہ کی محبت کے لیے اور اپنے نفس کو مارنے کے لیے کسی دشمن کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے پھر اللہ نے ایسے اعمال کے اوپر بہت بڑے بڑے انعام بھی رکھے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا اگر ہمیں دنیا کے اندر بھی کسی سے محبت ہے تو وہ اس بنا پر ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اور دوسری بات اس روایت کے اندر دوسری علامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی سے بغض بھی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، عداوت بھی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں فطرت، انسان کی فطرت ہے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر کسی سے بغض ہے تو وہ بغض کی بنیاد جو ہے وہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے محبت ہونے کے بنا پر ہم کسی سے بغض اور عداوت کیوں رکھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلاں شخص سے اگر عداوت رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ فلاں شخص اللہ کا نافرمان ہے، یہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، یہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، یہ اللہ سے محبت رکھنے والا نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر ہمارے اندر اس سے عداوت ہے تو یہ عداوت بھی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن آج
ہمارے درمیان جتنی بھی عداوتیں ہیں، جتنی بھی دشمنی ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہے۔ جنگ تبوک کے اندر 3 صحابی ایسے تھے جو جنگ میں شامل نہیں ہو پائے تھے، اور عذر ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا کہ جس کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کر سکے۔ تو واپسی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو وہ کوئی شرعی عذر بتا نہیں پائے، تو اللہ کے نبی ان 3 صحابہ کرام صحابی سے جو ہے ناراض ہو گئے، اور پھر تمام اصحاب کو یہ حکم دیا کہ ان سے بات چیت بند کر دی جائے، ان سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ تو تمام صحابہ نے یکسو ہو کر کے ان 3 صحابی سے اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے، یہاں تک کہ 50 دن تک ان سے کسی نے بات نہیں کی۔ ان تینوں صحابی کے یہ کہنا ہے کہ وہ 50 دن ان کے اوپر ایسے گزرے تھے کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اس طریقے سے بائیک آؤٹ کیا تھا۔ اور جب تک بائیک آؤٹ کیا، جب تک قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابی کی توبہ کی قبولیت کی بشارت نہ دے دی، تب جا کے صحابہ کرام نے ان سے اپنے تعلقات بحال کیے۔ کیا ہم نے کبھی کسی سے بھی اللہ کے محبت کے بنا پر اپنے تعلقات کو ختم کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر روز کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے خود کے بچے جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کی بات درکنار جو ہمارے ماتحت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ماتحت ہیں وہ دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بچے سے اس بنا پہ نفرت کی کہ اس نے کسی کے حق تلفی کر دی ہو، کسی کے دل کو دکھایا ہو؟ بلکہ اگر ہم اپنے بچے سے بھی عداوت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد بھی دنیاوی ہوتی ہے کہ یہ اسکول نہیں گیا، یہ ٹیوشن نہیں گیا، یا اس نے اس طریقے سے کام کر دیا۔ تو ہماری جو عداوت ہے وہ ہمارے نفس کے تقاضوں کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جو 4 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مکمل ہونے کی بتائی ہے، اس میں پہلی ہے اللہ سے محبت ہونے کی بنیاد پہ محبت کرنا، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، یعنی کسی سے بغض اور عداوت بھی اگر کرنی ہے تو اس بنیاد پہ کرنی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو۔ اور تیسری علامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، یا کسی کی امداد کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد اور اس کا منشا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے اندر نفس شامل نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا شامل نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں فلاں شخص کو ہدیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کبھی کسی وقت میرے کام آ جائے، یا اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے، یا پھر وہ 10 لوگوں کے سامنے میری عزت رکھ لیا کرے۔ یا ہوتا ہے آج کے ٹائم پہ اگر کوئی پاورفل آدمی ہو، کوئی رتبے والا ہو یا مکھیا ہو، تو بھلے ہی وہ اللہ کی کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو ہدیے بھی دے گا، اس کی باتوں کو بھی مانے گا۔ کس بنیاد پہ؟ کہ یہ میری بات کہیں مان لے گا، یہ میرے کام بنا دے گا۔ تو اگر اس بنیاد پہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کچھ عطا کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ دینا بیکار ہے، بلکہ ہمیں کس نسبت سے عطا کرنا ہے؟ وَعَطَى لِلَّهِ، کہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عطا کرنا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، چوتھی علامت جو اللہ کے نبی نے بتلائی، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ اگر ہم کسی کو کچھ دینے سے اپنے ہاتھ کو روک رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سی بات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مدد کرنا، روپیے سے ہم دے رہے ہیں، نہیں دے رہے بھائی، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس پیسے سے ہم نہیں دیں گے۔ تو اس کے اندر صرف پیسے کی امداد نہیں ہے، وہ مشورہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی تلفی کے لیے یا اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے اگر کوئی ہم سے مشورہ بھی مانگ رہا ہے تو ہم اسے مشورہ بھی نہیں دیں گے، ہم کوئی اس کو آئیڈیا بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، احب للہ، محبت اللہ سے محبت کی بنیاد پر۔ ابغض للہ، بغض اور عداوت اللہ سے بغض اور عداوت کی بنیاد پر۔ اعطا للہ، تحفہ اور ہدیہ دینا یا امداد دینا اللہ سے محبت کی بنیاد پر۔ ومنع للہ،
ہدیے اور تحفے کو نہیں دینا، امداد نہ کرنا اللہ سے محبت کی بنا پر، فقط استکمل الایمان، تو گویا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری توفیق عطا فرمائے۔